بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ رمضان المبارک کے اعمال۔ چھٹا عمل کسی روزہ دار کو افطار کرانا ہے۔ رمضان المبارک میں اجر و ثواب کمانے اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا ایک بہت ہی قیمتی موقع یہ ہوتا ہے کہ کسی روزہ دار کو افطاری کروا کر اس کے روزہ کھولنے میں معاون بنا جائے۔ یقیناً یہ ایسی نیکی ہے جو کم خرچ والا نشین کے عین مصداق ہے۔ قرآن و حدیث میں تو ویسے بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے بہت کثرت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، پھر اگر وہ بھوکا شخص روزہ دار بھی ہو تو اس کو کھلانا اور پلانا یقیناً اور بھی زیادہ اجر و ثواب کے حصول کا باعث ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات یعنی غریبوں کے ساتھ غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے، اور کسی روزہ دار کو افطار کرنے کے بہت کثرت سے فضائل بیان کیے تاکہ اجر و ثواب کے حصول کے ساتھ ساتھ لوگوں میں نصرت باہمی اور دکھ درد ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو سکے۔ افطاری کرانے کے چند آداب۔ ایک، افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پرتکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور، ایک پانی یا لسی یا شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرانے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی روزہ دار کو افطار کرانے کے فضائل بیان کیے تو حضرات صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ کسی روزہ دار کو افطار کرا دے، تو وہ کیسے یہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرمائیں گے جو ایک گھونٹ لسی پلا کر ہی کسی روزے دار کو افطار کرا دے، یا ایک کھجور ہی سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ شعب الایمان 3336۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی کا ایک لقمہ یا روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھلا دینا کافی ہے۔ شعب الایمان 3669۔ دو، افطاری کرانے میں اسراف و فضول خرچی سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سی کھانے پینے کی چیزیں پھینکنا پڑ جائیں، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے۔ تین، افطاری کرانے میں نام و نمود اور شہرت پسندی سے بہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ یہ افطاری کرانے کے عظیم اجر کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑے اور لمبے دسترخوانوں کو بیش بہا چیزوں سے مزین آراستہ کر کے اس کی فوٹوز کھنچوائی جاتی ہیں، ان تصاویر کو سوشل میڈیا، ذرائع ابلاغ، فیس بک وغیرہ پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اور اسے یادگار کے طور پر محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی اجر و ثواب کو ضائع کر دینے والی بات ہے۔ چار، افطاری کرانے اور کھلانے میں بسا اوقات نماز مغرب ہی کو ضائع کر دیا جاتا ہے یا اس کی جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سکون سے کھاؤ پیو، نماز یہیں پر جماعت سے ادا کی جائے گی۔ یاد رکھیں، یہ مسجد کی جماعت سے بڑی محرومی کی بات ہے۔ ساتواں عمل، تراویح پڑھنا۔ تراویح رمضان المبارک کی ایک اہم اور عظیم عبادت ہے جس کی برکت سے لوگوں کو روزانہ نماز میں لمبے لمبے قیام کی توفیق ملتی ہے۔ روزانہ 40 اضافی سجدوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی مسحور کن آوازوں سے مساجد گونجنے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقدس اور بابرکت کلام کے بے شمار ختم ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، شہر کتب اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، میں نے تمہارے لیے اس کے قیام یعنی تراویح پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے، بس جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس مہینے میں روزے رکھے اور تراویح پڑھی، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ابن ماجہ 1328۔ آٹھواں عمل، عبادت کی کثرت کرنا۔ رمضان المبارک میں اپنی عبادت کو بڑھا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے سال کے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ مبارک میں عبادت کی زیادہ سے زیادہ کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ عبادت کے لیے خوب مجاہدہ اور ریاضت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی حضرات صحابہ کرام کا طریقہ تھا جس کی ہر زمانے کے اولیاء اور صلحاء پیروی کرتے رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا دخل رمضان تغیر لونه وکثرت صلاته وابتہل فی الدعاء واشفق من، جب رمضان المبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں گڑ گڑانے لگتے، آپ پر خوف طاری ہوتا۔ شعب الایمان 3353۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان شد مئزرہ ثم لم یأت فراشا حتی ینسلخ، جب رمضان المبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار کس لیتے، پھر رمضان کے اختتام تک اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے۔ صحیح ابن خزیمہ 2216۔ عبادت کی صورتیں، رمضان المبارک میں دن بھر روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو تراویح میں قرآن کریم پڑھا اور سنا جاتا ہے، اس کے علاوہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، یہ سب یقیناً عبادت ہیں، لیکن صرف انہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سنت کے مطابق اپنے اعمال اور عبادات کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے۔ بہت سے فضیلتوں والے نفلی اعمال ایسے ہیں جن میں کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ آخرت کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، مثلاً قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، دعا، صدقہ و خیرات، دن اور رات کی 5 نمازوں اور ان کی سنتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اشراق، چاشت، اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد، تہجد اور صلاۃ التسبیح وغیرہ، ان سب ہی کا خوب ذوق و شوق اور رغبت و سبقت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری عشرہ میں عبادت کا خصوصی اہتمام۔ ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ ہی خوب عبادت اور نیکیاں جمع کرنے کا ہے، لیکن احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کو اور بھی زیادہ بڑھا دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ رمضان کے سب سے اہم اور قیمتی ایام ہوتے ہیں، اس میں شب قدر جیسی عظیم رات رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں رمضان کے دیگر ایام کے مقابلے میں سب سے زیادہ عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، چنانچہ مندرجہ ذیل روایات اس پر شاہد ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهْ وَأَيْقَظَ أَهْلَهْ، جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار کس لیتے، رات کو جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگاتے تھے۔ بخاری 2024۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ رات کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، عبادت کے لیے خوب جد و جہد کرتے اور ازار کس لیا کرتے تھے۔ مسلم 1174۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت کے لیے جتنی محنت فرماتے باقی دنوں میں اتنی نہیں فرماتے تھے۔ مسلم 1175۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ ترمذی 795۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ فرماتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی من رمضان عشرۃ ایام یدع احدا من اہلہ یطیق القیام الا اقامہ، جب رمضان مبارک کے 10 دن باقی رہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں سے جو رات کو قیام یعنی عبادت کے لیے جاگنے کی طاقت رکھتا تو آپ اسے ضرور جگاتے تھے۔ فتح الباری جلد 4 صفحہ 269۔